وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر اپنی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رب العالمین کے لیے، اس کائنات کے مالک کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا یہ انتہائی آسان کام ہے، کیونکہ اس خالق نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ختم کر کے اللہ دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں، تو انسان بہت معمولی ہے اللہ کے ہاں، تو اس کو دوبارہ اٹھانا یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کے کچھ منظر انسان کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ منظر دیکھو اور پھر سوچو کہ کیا یہ کائنات کسی بنانے والے کے بغیر بن گئی، یا اس کائنات کو کیا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے؟ جب انسان غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا عظیم الشان جو نظام ہے یہ کسی سنبھالنے والے کے بغیر سنبھل جائے۔ اور اسی طرح اس نظام کو دیکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا منظم، مضبوط اور اتنا بڑا اور پاورفل نظام ہے، اس کو بنانے والی ذات کتنی عظیم الشان ہو، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اور اسی مثال میں سے ایک یہاں ذکر اللہ کر رہے ہیں کشتیوں کا، کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے انسانوں کی جو نسل تھی اس نسل کو بھری ہوئی کشتی میں ہم نے اٹھایا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو ایک کشتی جس میں سوار ہونے کا اللہ نے حکم دیا کہ جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا، تو جو اللہ کے بندے تھے وہ اس میں سوار ہو گئے، وہی لوگ بس بچے، اور انہی سے آگے انسان جو ہے اس کی نسل جو ہے پھر چلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پانی جو ایک تھوڑے سے وزن کو برداشت نہیں کرتا، پانی نیچے لے جاتا ہے چیز کو، چیز اس پر تیرتی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کشتی اور انسانوں سے بھری ہوئی، اللہ نے کس طرح ایک نظام اور ایک علم انسان کو سکھایا کہ اگر آپ اس انداز سے ایک کشتی بنائیں گے تو وہ ڈوبے گی نہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں یہ ساری اس کے پیچھے اس کی طرز پر یہ بنتی چلی آ رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں، نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم سکھایا کہ آپ کشتی کو اس طرح ڈیزائن کریں گے تو یہ پانی میں نیچے نہیں جائے گی، غرق نہیں ہوگی، پانی کے اوپر رہے گی۔ حالانکہ اتنی وزن تو دور، اس کا 1000واں حصہ، لاکھواں حصہ بھی اگر آپ پانی کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ پانی پر ٹھہرتا نہیں۔ ایک سکہ ہے، آپ اس کو پانی پر رکھیں ٹھہر جائے گا، لیکن اسی کشتی میں پتہ نہیں کتنا لوہا لگا ہے، وہ پانی کے اوپر ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ایک ترتیب سے اللہ نے بنانا سکھایا کہ اس انداز سے اگر بناؤ گے تو وہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں ہی ہوں، میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ ایک سکہ آپ پانی پر نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن میں چاہوں تو بڑے بڑے کنٹینر دوسرے ممالک سے آتے ہیں پانی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو چلا لیتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، صرف کشتیاں ہی نہیں، اس جیسی اور بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، جس میں آپ دوز بھی آتی ہیں، اب بحری جہاز آ گئے ہیں، بڑی بڑی جو ہے کشتیاں آ گئی ہیں موٹر والی، بغیر موٹر کے، اور اسی طرح یہ ہوائی جہاز بھی پانی سے گزرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح یہ اونٹ، گھوڑے، جس اونٹ کو صحرائی جہاز کہتے ہیں عرب کے اندر کہ یہ صحرا کا جہاز ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہاں پر غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی آپ کی فریاد کو سن کر اس کو پوری نہیں کر سکتا وہاں پر، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔
इल्ला रहमतम मिन्ना, ये सिर्फ हमारी रहमत है। व मताअन इला हीन, इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसको एक वक्त तक मोहलत देते हैं ताकि इंसान सीधे रास्ते पर आ जाए, उससे पहले अल्लाह उसको नहीं पकड़ता।